یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں نہ کسی طرح کا تکلف تھا اور نہ مبالغہ، اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنا۔ مسیح بھائی کی جو کتاب آج رسم اجرا ہوئی ہے، گونگی چیخ، تو میں نے جیسے ہی اس کتاب کا عنوان جب مجھے معلوم ہوا تو میرے ذہن میں سیماب اکبر آبادی کا ایک شعر، اس کے اندر کیا تھا آپ نے دیکھ لیا اور کتاب پڑھیے، میں اس کی گزارش کروں گا۔ وہ شعر آیا کہ وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری۔ اور فیض احمد فیض کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں ہم نے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے۔ کسی نے کہا کہ زباں پہ مہر لگانا تو کوئی بات نہیں، بدل سکو تو بدل دو میرے خیالوں کو۔ میں بہت زیادہ گفتگو اس پر نہیں کروں گا، اسی کے وقت نہیں ہے، میں نے وہ کتاب ابھی پڑھی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے خواجہ نصیر الدین بھائی کو بہت قریب سے ان کی شخصیت کو پڑھا اور برسوں سے ان کو سنتا رہا ہوں۔ عنوان سے ہی میرے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کیا بات ہوگی، بات چلی تھی پڑھنے لکھنے کی۔ یہ تخلیق جو ہے جس کو پیش کیا ابھی جو مضمون میں، تخلیق کرنا کسی چیز کا، یہ بہت کٹھن کام ہوتا ہے اور اس کے لیے دوستو بڑے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ صرف الفاظ، جملے اور چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد انسان تخلیق نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک زبردست مطالعہ اس کے پس پشت ہوتا ہے اور تخلیق کی جاتی ہے۔ ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ کوئی تخلیق کرتا کیوں ہو؟ کیوں شاعر شعر کہتے ہیں، کیوں ادیب مضمون لکھتا ہے، کیوں افسانہ لکھتا ہے، کیوں تخلیق کی جاتی ہے؟ اگر اس سے پہلے کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو آج ہم یہ چند باتیں کہنے کے قابل نہ ہوتے، آج مسیح بھائی یہ چند باتیں کہنے کے قابل نہ ہوتے، آج یہ لوگ جن کو آپ نے سنا اس کے قابل نہ ہوتے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس طرح سے گویا گراوٹ چلی آ رہی ہے، زوال اس کے اندر سے آ رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوستو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اتنا پڑھنا چاہیے، کم سے کم اتنا پڑھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پڑھنا کہتے ہی اس کو ہے کہ ہم کچھ لکھ بھی سکیں۔ یہی ذوق مطالعہ کا مفہوم ہے، اور اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے پڑھنے پڑھانے کی، ماشاءاللہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس حد تک پڑھنا چاہیے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھ گئے تو پھر یہ لکھنا بند ہو جائے گا، تب کیا کریں گے؟ جو چنگاری تھوڑا سا باقی ہے جب وہ بھی بجھ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی تخلیق آئے، اور دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے جو بات پیش کی، آج اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کتابیں ادبائے کرام کی لکھی ہوئی رکھی ہوگی جو پبلش نہیں ہو پاتی۔ 100 لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اسے غلط نہ سمجھیے، اچھی خاصی کتابیں شعراء اور ادباء کی لکھ کے رکھا ہوا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ وہ نشر ہونے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں، دوسرے قوم میں ایک لکھاری ہوتا ہے، مصنف، رائٹر، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کیوں؟ ان کو ان کی حکومت ادارے کے ذریعے ان کو سپورٹ کرتی ہے، ایک خاص ادارہ ہوتا ہے ان کا کام۔ شمس الرحمان فاروق کے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک
خالق کا کام یہ ہے تخلیق کر دینا، اس کے بعد اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہوگا اس کا حشر۔ اس کے بعد تو سماج کو فکر کرنا چاہیے، اداروں کو فکر کرنا چاہیے، حکومت کو فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ انتظام نہیں ہے تو اس کا کوئی متبادل انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی دوستوں چند باتیں جو آپ سے آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس مقصد سے یہ کام کرتے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے رہے اور مجھے بھی سنا آپ نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔